کے لیے دعا کریں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہی آپ کی ادا پسند آ جائے اور اسی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے اور آپ کی بھی بخشش ہو جائے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی قبر سے بھی کوئی گزرے تو فاتحہ پڑھتا ہوا گزرتا چلا جائے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں, آپ ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں. تو جب ایک بندہ دوسرے بندے کے کام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے. اور یہی ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کو راضی کریں اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کی مدد کریں. وہ قبرستان سے گزر رہا تھا تو اس نے سوچا کہ چلو سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور ان کو بخش دیں, تو ہمیں بھی ثواب ملے گا اور انہیں بھی ثواب ملے گا, اور یہ بہت اچھی بات ہے. تو اس نے ایک قبر کے قریب وہ گیا اور جانے کے بعد جیسے ہی اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس کی نگاہ ایک ایسی قبر پر گئی کہ اس قبر کے اوپر سانپ بیٹھا ہوا تھا. بڑا بھیانک سانپ تھا. تو جب اس نے سانپ کو دیکھا تو وہیں سے اس نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور سوچا کہ قبر پر سانپ بیٹھا, چلو اس کو مار دیتے ہیں. جیسے ہی اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھا وہ سانپ اس قبر کے اندر چلا گیا. جب قبر کے اندر وہ گھس گیا تو یہ شخص بھی اس قبر کے قریب گیا, اور جیسے ہی اس قبر کے قریب پہنچا تو اسے بہت بدبو محسوس ہوئی. اس نے کہا یار یہ بدبو اور اس قبر کے پاس سے آ رہی ہے. یہ بیٹھا, بیٹھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ سوراخ بھی وہیں پر تھا اور سانپ اس کے اندر چلا گیا قبر کے. اس نے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھانے کے بعد مٹی کو سونگا. جب مٹی کو سونگا تو مٹی میں بہت بری بدبو آئی. اس نے مٹی کو پھینکا. اس نے کہا یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اس مٹی میں تو بہت بری بدبو آ رہی ہے. تو اس نے وہیں پڑوس والی قبر سے مٹی اٹھائی, اس کو سونگا. اس میں بہت اچھی کستوری کی خوشبو آ رہی تھی, بہت بہترین خوشبو آ رہی تھی. اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پڑوس والی قبر میں بدبو آ رہی ہے اور سائیڈ والی قبر سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. تو اس نے وہاں پر دیکھا پتھر پہلے کے زمانے میں لوگ رکھ دیتے تھے, اس پر سب لکھ کر اور لگا دیتے تھے. آج بھی کہیں کہیں قبرستان میں آپ دیکھو, میں اکثر گیا ہوں بریلی شریف میں, اکثر قبرستان ہے کہ جس میں وہ لوہے کی ٹین کا یا کسی چیز کا ایسا کچھ بنا دیتے ہیں, اس میں لکھ دیتے ہیں مرنے والے کا نام, پتہ اور تاریخ وغیرہ ڈال دیتے ہیں. تو پہلے کے زمانے میں پتھر اس پر سب لکھ دیا کرتے تھے کہ کتنی اس کی عمر ہے, کتنی عمر میں اس نے انتقال کیا اور کیا نام ہے, کیا پتہ ہے. اس نے دیکھا پتھر لگے ہوئے تھے, اسی پتھر پہ اس کا نام, پتہ, ایڈریس سب لکھا ہوا تھا. اس کو اس نے پڑھا. پڑوس والی قبر پر دیکھا کہ یہ کس کی ہے, تو اس کا بھی نام, پتہ, ایڈریس. تو اس نے دیکھا تو وہ دونوں بہنیں تھیں, ایک کی عمر 25 سال تھی, ایک کی عمر 20 سال تھی. اب اس نے سوچا کہ چلو اس کی کہانی کیا ہے, اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے, کہانی کیا ہے, معلوم کرنے کے لیے ان کے گھر چلنا پڑے گا. وہ چل دیا. چلتے چلتے انہی دو لڑکیوں کا گاؤں آ گیا. اس کے اندر انہوں نے جب تلاش کیا تو وہ گھر آ گیا کہ لڑکیوں کا جو گھر تھا وہ گھر آ گیا. دروازہ کھٹکھٹایا, ٹوٹا پھوٹا گھر تھا. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے ایک بوڑھی خاتون نکل کے آئی اور ان کے ساتھ کوئی نہیں رہتا تھا, وہ بوڑھی خاتون تھی. اس نے پوچھا اماں آپ ہی اس گھر کی مالکن ہو؟ کہاں میں ہی ہوں. بتاؤ کیا بات ہے, کہاں سے آئے ہو؟ کہ اماں یہ بتاؤ وہ دونوں بیٹیاں آپ ہی کی ہیں؟ نام بتایا. کہا رہے یہ تو میری بیٹیاں ہیں لیکن ان کا تو انتقال ہو گیا, ان کے بارے میں اب آپ کیا پوچھ رہے ہو, کیوں پوچھ رہے ہو, اور کہاں سے آئے ہو آپ؟ تو اس نے پورا واقعہ بتایا کہ اماں ایسی بات ہے کہ ہم قبر کے پاس کھڑے ہو کے فاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے, سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے, تو ہمیں ایک سانپ نظر آیا جو قبر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. ہم اس کے پیچھے بھاگے, وہ قبر کے اندر چلا گیا. میں نے قبر کی مٹی کو اٹھایا تو وہ بہت بدبو کر رہی تھی. اماں پڑوس والی قبر بہت خوشبودار تھی, اس کی مٹی بڑی خوشبو, اور وہ دونوں آپ ہی کی بیٹیاں ہیں, ایک کی عمر 25 سال, ایک کی 20 سال. تو 20 سال والی لڑکی آپ کی, اس کی قبر سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی, اور جو 25 سال والی لڑکی تھی اس کی قبر سے بہت بری بدبو آ رہی تھی. اماں تو کہا اچھا بیٹا اندر آؤ, میں تمہیں بتاتی ہوں. کہا اماں مجھے بس یہ بتا دو یہ کہانی کیا ہے اس کے پیچھے. کہا سنو بیٹا بیٹھو. پانی لائی, پانی پلایا. کہا سنو میری 2 بیٹیاں تھیں اور دونوں بڑی پیاری تھیں. تو ایک دن کیا ہوا, میں اس والی کی کہانی پہلے آپ کو بتاتی ہوں جس کی قبر سے بدبو آ رہی تھی. کہا ایسا تھا کہ ہم اور ہماری وہ بیٹی, ہم ایک دور ایسا تھا ہم پہ کہ ہم بہت مالدار تھے,
بہت زیادہ پیسے والے تھے. تو ہماری وہ بیٹی اور ہم لمبے سفر پر گئے. راستے میں جنگل بھی پڑے, سنسان جگہ, ریگستان بھی پڑے. تو ہمارے پاس پانی وغیرہ کافی تھا, کھانا بھی ہم نے رکھ لیا تھا, اتنا رکھ لیا تھا کہ اپنی منزل پر پہنچ جائیں اور کھانا ختم نہ ہو, پانی ختم نہ ہو. تو جب راستے میں چلے ایک جنگل پڑا, اور جنگل سے جیسے ہی باہر نکلے تو بالکل سنسان جگہ تھی, دھوپ بہت تیزی کے ساتھ تھی. تو دو باپ بیٹے, ایک آدمی تھا اور اس کا بیٹا ایک, وہ راستے پر تڑپ رہے تھے, لیٹے ہوئے تھے, اور بیٹا بہت تیزی کے ساتھ رو رہا تھا اور اس کا باپ, اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کمزوری سے کرا رہے تھے. تو جیسے ہی ہماری سواری ان کے قریب پہنچی تو وہ راستے میں تھے, تو ہماری بیٹی جو تھی وہ راستے میں, اب ان کو دیکھا تو سواری سے اتری اور ان کے پاس گئی. کہا ایسا ہے کہ آپ لوگ یہاں لیٹے کیوں ہو, راستہ روکے ہوئے ہو, راہگیروں کو پریشان کر رہے ہو, آپ مسافروں کو پریشان کر رہے ہو. تو وہ آدمی بولا کہ ایسا ہے بہن, ہم کسی راہگیر کو, کسی مسافر کو پریشان کرنے کے لیے یہاں نہیں ہیں, بس ہم تو پیاس میں تڑپ رہے ہیں. ہمیں چلو پیاس لگی ہے, کوئی بات نہیں, ہم برداشت کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو چھوٹا بیٹا ہے ہمارا, یہ بہت زیادہ پیاسا ہے اور اس کے بہت تیزی کے ساتھ اس کو بھوک لگی ہے, پیاس بھی لگی ہے. تو اللہ کے واسطے, اللہ کے لیے آپ تھوڑا سا پانی میرے بیٹے کو پلا دو, تھوڑا سا پانی. اگر میرا بیٹا پی لے گا تو وہ ابھی رو رہا ہے, ابھی اس کو بھوک کی شدت ہے, پیاس کی شدت ہے, جیسے اس کے حلق میں پانی جائے گا تو اس کی جان بچ جائے گی, اور پھر میں یہاں سے اس کو لے کر چلا جاؤں گا, کیونکہ پتہ نہیں ابھی کتنا لمبا سفر ہے. تھوڑا سا پانی مجھے دے دو اور تھوڑا سا پانی میرے بیٹے کو دے دو. اور تمہارے پاس پانی کی کمی نہیں ہے, لیکن ہم پیاسے تڑپ رہے ہیں, اگر میری اتنی آپ ہیلپ, مدد کر دیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہم آپ کے لیے بہت دعائیں کریں گے. اس لڑکی نے کہا, وہ بوڑھی کہنے لگی, میری بیٹی نے اس کو دھکا دیا اور اس کے بیٹے کو سائڈ کیا اور سواری پر بیٹھی اور آگے بڑھ گئی. میں نے اس کو لاکھ کوشش کی منانے کی, بیٹی تڑپ رہے ہیں, ان کو پیاس لگی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے, یہ جو اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے. اور اس ٹائم یہ پیاسے ہیں بیچارے, تڑپ رہے ہیں, مر جائیں گے, ان کو پانی دے دو. میری بیٹی نے میری بات نہیں مانی اور چل دی, کہا نہیں دیں گے, کیونکہ اس کو پیسوں کا گھمنڈ تھا, تکبر تھا بہت زیادہ. اس نے پانی نہیں دیا. ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے, یہاں تک کہ جب واپس آئے تو کیا دیکھا, وہ دونوں باپ بیٹے مر گئے تھے, مر چکے تھے, کیونکہ ادھر سے جب ہم جا رہے تھے وہ تڑپ رہے تھے. اگر 2 گھونٹ ان کو پانی مل جاتا تو ان کی زندگی بچ جاتی. میری بیٹی نے ان کو مار دیا, میری بیٹی نے ان کو پانی نہیں دیا. لیکن میری بیٹی تو اتنی منحوس تھی کہ اس کی وجہ سے وہ دونوں باپ بیٹے مر گئے, لیکن اس کو کوئی پچھتاوا نہیں ہوا, کوئی پچھتاوا نہیں ہوا, بلکہ اور خوش ہو گئی کہ دیکھو میرے پیسے اور میری دولت اور میرا پانی میں نے اس کو نہیں دیا, اس کی ڈیتھ ہو گئی, مر گئے دونوں. اگر ہم ان کو پانی دیتے تھے تو ان کی جان بچ جاتی. بڑا فخر سے کہہ رہی تھی, بڑی خوش تھی, بیٹا مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی وجہ سے اس کی قبر بدبودار ہے, اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے, اور اس کا سود کا کام تھا, سود کھاتی تھی, حرام کمائی کماتی تھی, اور غریبوں پر بڑا اتیاچار کرتی تھی. میرے بھائیوں, اگر آپ کے دروازے پر کوئی غریب سوال آ کے کرے تو اس کو تھوڑا بہت آٹا چاول یا تھوڑے بہت پیسے دینے سے انکار مت کرنا. یہ مت کہنا کہ میرے گھر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا امتحان لینے کے لیے اپنے کسی فرشتے کو بھیجا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کون سی آزمائش میں آپ کو ڈال رہا ہے اور آپ کا امتحان لے رہا ہے. تو کبھی بھی یہ مت کہنا کہ ہمارے گھر نہیں ہے. اگر آپ نہیں دے سکتے تو اس سے یہ کہہ دینا کہ بھائی آپ آگے دیکھ لیجئے, ہم آپ کو نہیں دیں گے, نہیں دے سکتے. یہ مت کہنا کہ ہمارے گھر ہے نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے. اور دے دینے میں کوئی انسان کی دولت گھٹ نہیں جاتی. اگر 100 فقیر 100 مسکین آپ کے دروازے پر آئیں اور آپ ان 100 کو دے دیں تو آپ کا مال گھٹے گا نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرما دے گا. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے یہاں آ کہاں سے رہا ہے. ہاں بھائی, یہ بات حقیقت ہے. تو وہ کہتی اسی وجہ سے اس کی قبر میں وہ عذاب ہے.
اور اس کی جو قبر کی مٹی ہے بدبودار اسی وجہ سے ہے کیونکہ ایک دوسرے کی غیبت، چغلی اور سود کا کاروبار کرتی تھی اور غریبوں کو بہت ستایا کرتی تھی۔ پھر بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی بیٹا، وہ بوڑھی کہنے لگی بیٹا بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی، اب یہ واپس گھر پر آئی۔ گھر پر آنے کے بعد اس کی چھوٹی جو بہن تھی بہت خوش ہو گئی کہ اماں اور بہن